میں پرسوں ترسوں کہیں تھا تو میں نے وہاں مدرسے میں لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے مدرسے کے اندر جو سینئر استاد ہے اس کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ 15,000 روپیہ۔ جو صبح اٹھتا ہے اور اسباق کی تیاری کرتا ہے اور صبح سے لے کے شام تک پڑھاتا ہے، رات کو مطالعہ کرتا ہے، تو اس کو آپ مہینے کے بعد 15,000 روپیہ دیتے ہیں۔ مجھے کوئی شخص گھر کا کچن چلا کے دکھائے ایک مہینے 15,000 روپے میں۔ اور دوسری جانب ایک شخص جس کی شکل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مطابقت میں نہیں ہے، بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے اپنی بھابھی کا دوپٹہ باندھ کے آ گیا ہے اور وہ اسٹیج کے اوپر شریعت سے بغاوت سکھا رہا ہے، کبھی جنت کا مذاق اڑا رہا ہے، کبھی دوزخ کا مذاق اڑا رہا ہے، اور آپ اس کے اوپر یوں بے دردی کے ساتھ نوٹ پھینک رہے ہیں، اور 2-2 3-3 لاکھ روپے ایک رات کے وہ اکٹھے کر کے تمہارے وسائل میں جوڑ کے لے جا رہا ہے، اور تمہیں دے کیا رہا ہے؟ بدعملی کا سبق۔ ہرے تو کیڑی جنت کا کرنا ہے تذکرہ، یہ ہمارے اسٹیج پہ پڑھا جاتا ہے اور لوگ اس پہ جو ہے وہ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا صاحب اسی جنت کا تذکرہ جس جنت کے لیے حضور ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگتے تھے، اسی جنت کا تذکرہ جس کے لیے میرے حضور نے فرمایا رب سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ قرآن کے برق برق پہ جنت کی تحریش دلائی گئی، جنت کے نقشے بیان کیے گئے، جہنم سے ڈرایا گیا، لیکن یہ یہاں کھڑا ہو کر کے کتنی جرأت اور کتنی بہادری کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ ہرے تو کیڑی جنت نہ کرنا ہے تذکرہ، اور یہاں جنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی جہنم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مجھے دیکھ کے جہنم کو آئے پسینہ۔ ہمارے استاد تھے، فرمایا کرتے تھے آج تیرے منہ میں طوطی بولتا ہے، جو کہنا ہے کہہ لے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا پسینہ کس کو آتا ہے۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور جہنم اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ جنت مانگنے کا مطلب یہ ہے رب کی رضا مانگنا، اور جہنم سے پناہ طلب کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے قہر و غضب سے پناہ چاہنا۔ اور یہاں منبر پہ کھڑے ہو کے مساجد کے اندر محافل نات کے اندر لاکھوں روپے اس کام کے لیے صرف کیے جا رہے تھے۔ یہ گمراہی پھیلانی تھی تو میڈیا تھوڑی پھیلا رہا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے تھوڑا گند پھیل رہا ہے کہ مذہب کے نام پہ تم پیسے اکٹھے کر کے لوگوں کو بلا کے بے خوف کر رہے ہو جہنم سے اور جنت کا تمسخر اڑا رہے ہو۔ تو آج اگر ہم بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ذرا ہاتھ ہلا رکھو، ہمارے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہمارے وسائل ہمارے مسلک کو ہی توڑنے میں صرف ہو رہے ہیں۔ میں ایک جگہ گیا تو میں نے کہا کہ تم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو اور نعت خوانوں کو دیتے ہو، اور تمہارے ہی شہر کے اندر جو مدرسہ ہے اس کے بچے آج بھی ہاتھوں میں تھالیاں پکڑ کے روٹیاں مانگتے ہیں، تو تم سمجھتے ہو ہم جنت خرید رہے ہیں، قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑا جائے گا۔ تو جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ تم نے منہ میں پان ڈالا ہوا اور ہاتھ میں جو ہے وہ پیسے پکڑ کے ایسے نچھاور کرتے ہو تو اس سے جنت مل جائے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تم میں سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں فرمایا انہیں جھنجھوڑا گیا، حتیٰ کہ وقت کا نبی بھی پکار اٹھا اور اہل ایمان بھی پکار اٹھے مالک تیری مدد کب آئے گی؟ تو پھر ہم نے کہا بس ہماری مدد آیا چاہ رہی ہے۔ لوگوں کے سر پہ آرے رکھ کے پاؤں تلے تک چیر دیا گیا، جسم کو لوہے کی ٹنکیوں سے چھیدا گیا، اذیتوں میں، مشقتوں میں، مشکلوں میں مبتلا کیا گیا، اور ہم ایک رات میں جنت خرید کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اپنے اسٹیجوں سے اتارنا ہوگا، اور اگر میری ان باتوں کو آپ ہضم کر رہے ہیں تو میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، ان بے عمل پیروں سے بھی جان چھڑا لو، ہاتھ جوڑ کے ان کو کہو ہمیں معافی دو، ہمارے مسلک کو بڑا لوٹ لیا تم نے، تمہاری 6 نسلیں کھا سکتی جتنا تم نے لوٹا ہے، اب ہماری جان چھوڑ دو، ہمیں مدارس کھڑے کرنے دو، ہمارا مسلک لٹ رہا ہے، ہمارے گھر کو آگ لگی ہوئی، اب ہماری جان چھوڑ دو اور ہمیں اپنے مدارس دینیاں کھڑے کر لینے دو، ہمیں اسکول سسٹم کھڑے کر لینے دو، ہمیں تربیتی کورسز کے لیے ذہن سازی قوم کی کر لینے دو، تو آپ مہربانی فرماؤ ہماری جان چھوڑ دو۔
اگر آپ نے پیر بنانا ہے تو کسی عالم دین کو بنائیں، اس کو جو آپ نذرانہ دیں گے اس کی وہ کتاب خریدے گا اور رسول اللہ کے دین کے مسئلے بتائے گا۔